پھر اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جبکہ مدعیہ اصرار کر رہی ہے اور مدعا عالیہ مسلسل انکار؟ قاضی ابن ارسطو نے سلطان نورالدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی سلطان عادل قاضی صاحب کے سوال کا جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ یوسف صلاح الدین درمیان میں بول اٹھا۔ سلطان عادل، ہم اہل ایمان ہیں، جب اہل دنیا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ نامحرم خاتون ذات وحدہ لا شریک کو درمیان میں لے آئے اور خالق کائنات کی قسم کھائے تو میں اس گناہ کو بھی تسلیم کر لوں گا جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ حاضرین دربار کی اکثریت نے بھی اس خلش کو اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ شاریہ نے بدحواس ہو کر یوسف صلاح الدین کی طرف دیکھا۔ محترم خاتون، تمہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ یوسف کے طرز گفتگو نے شاریہ کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا اور پھر وہ گریہ زاری کے انداز میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، سلطان عادل، یوسف بے قصور ہے اور گناہ گار میں ہوں کہ اس پاکباز نوجوان پر تہمت لگائی۔ شاریہ کے اعتراف نے چند لمحوں میں مقدمے کی نوعیت ہی بدل ڈالی تھی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے ہونٹوں کی مسکراہٹیں واپس لوٹ آئی تھیں اور ان کے چہروں سے طویل اذیت و کرب کا غبار مٹ گیا تھا۔ باقی حاضرین بھی مطمئن نظر آنے لگے تھے، بس ایک امیر ابن مرقوم تھا جس کے چہرے پر گہری سیاہی پھیل گئی تھی۔ نادان لڑکی، تجھے بہتان ترازی کی سزا معلوم ہے؟ سلطان نورالدین زنگی کی پرجلال آواز سے پورا دربار گونج اٹھا تھا۔ جانتی ہوں سلطان عادل، مگر میں یوسف پر تہمت لگانے کے لیے مجبور تھی۔ یہ شاریہ کے لہجے میں دنیا بھر کی غمزدہ عورتوں کا درد سمٹ آیا تھا، اور مجبوری ہی ہم کنیزوں کا مقدر ہوتی ہے۔ کس نے تجھے مجبور کیا، تیرے نفس نے یا کسی اور نے؟ یکایک سلطان نورالدین محمود زنگی کے لہجے سے شدید غض و غضب کا اظہار ہونے لگا تھا۔ شاریہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور درباری امراء کی اگلی صف کی طرف دیکھا اور امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس عالی مرتبت امیر کی کنیز ہوں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں نے یوسف کا دامن داغدار نہیں کیا تو قتل کر دی جاؤں گی۔ ایک بار پھر دربار شام میں زلزلہ سا آ گیا تھا۔ تمام امراء ابن مرقوم کو ملامت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان عادل، یہ لڑکی پیدائشی جھوٹی ہے۔ جوش و وحشت میں امیر ابن مرقوم اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا تھا اور درباری آداب کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا، اور اس کا جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں بھی اسے نہیں پہچانتا۔ سلطان نورالدین زنگی نے امیر ابن مرقوم سے کوئی حجت کیے بغیر دربار کے محافظ سپاہیوں کو اشارہ کیا، ابن مرقوم کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دو۔ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے۔ حکم سلطانی سنتے ہی دربار کے محافظ سپاہی آگے بڑھے اور ابن مرقوم کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ حقیقی مجرم بے نقاب ہو چکے تھے۔ یوسف، ہمارے قریب آؤ۔ ابن مرقوم کے جاتے ہی سلطان نورالدین محمود زنگی یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوئے۔ بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ یوسف لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے سلطان عادل کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔
میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف صلاح الدین رو پڑا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کھڑے ہو کر یوسف کو گلے لگایا اور یہ آواز بلند کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہمارے اعتبار کو برقرار رکھا۔ ابھی سلطان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ یوسف لڑکھڑا کر تخت پر گر پڑا۔ اس وقت سلطان نواز الدین زنگی کو احساس ہوا کہ یوسف کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ماہر جاسوسوں نے چند گھنٹوں میں امیر ابن مرکوم اور شماریہ کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھیں۔ شاریہ ایک ترکی نژاد لڑکی تھی جس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ ایک جنگ میں امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ دونوں کا تعلق ثابت ہو چکا تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر کے مزید پوچھ گچھ کی۔ شاریہ نے رو رو کر بتایا کہ امیر ابن مرکوم اس پر بے پناہ تشدد کرتا تھا کہ یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ یوسف صلاح الدین پر تہمت درازی پر مجبور ہو گئی۔ پھر سلطانی حرم سرا کی کنیز خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ شاریہ کی پشت پر کوڑوں کے بے شمار نشانات ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے قاضی ابن ارسون سے مشورہ کیا کہ بہتان ترازی کے جرم میں شاریہ کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ قاضی ابن ارسون نے قرآن حکیم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہے تو وہ حالت اضطراب میں مردار بھی کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کنیز کو بھی اپنی ہلاکت کا اندیشہ تھا، اسی باعث وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر شام کے طویل و عریض میدان میں ہزاروں انسان جمع ہو گئے۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ اہل ایمان اپنی آنکھوں سے ایک بہتان تراز کو دی جانے والی سزا کا منظر دیکھ سکیں۔ پھر امیر ابن مرکوم کو اس طرح میدان میں لایا گیا کہ بھاری زنجیروں کے بوجھ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، ندامت سے سر جھکا ہوا تھا اور ذلت اور رسوائی کے احساس سے سرخ و سفید چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ پھر شرعی حکم کے مطابق امیر ابن مرکوم کو 80 کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر شام کے باشندوں کو یقین آ گیا کہ کوئی مجرم سلطان عادل کی دسترس سے دور نہیں، خواہ وہ کوئی بااثر امیر ہی کیوں نہ ہو۔ جب امیر ابن مرکوم زخموں کی سوزش سے کرا رہا تھا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے قریب پہنچے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، یہ شریعت کی سزا تھی جو مکمل ہو گئی، مگر ابھی تیری دوسری سزا باقی ہے۔ پھر جب امیر ابن مرکوم کے زخم بھر گئے تو اسے ایک گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہر کارے ساتھ ساتھ تھے۔ جب یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تو سلطانی نقیب اہل شہر کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اپنے فرض منصبی سے کوتاہی برتی اور سلطان عادل کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرکوم کی ساری جائیدادیں ضبط کر لیں اور اسے امارت کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اب وہ شام کا ایک غریب اور لعنت زدہ شخص تھا۔